تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں میں سب سے زیادہ شہید جو ہے، سب سے زیادہ قریب جو ہے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اول بھی آپ ہے، آخر بھی آپ ہیں، آپ ہی بشیر ہے، آپ ہی نذیر ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا جو دار و مدار وہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی پیروی کرنے میں، اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی زندگی ہمارے لیے بہترین مثال ہے، بہترین رہنمائی کرنے کے لیے ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین جس کی زندگی میں جب دین نہیں تھا، اسلام نہیں تھا، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں تھی، سنتیں نہیں تھی، تو وہ ایک زندگی ایک الگ تھی۔ اور جب آپ صحابہ کی زندگیوں کے اندر دین آیا، اسلام آئی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی سنتیں آئی، تو پھر ان کی زندگی کا رخ الگ ہو کہ ایسا مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے کہ قیامت تک کوئی اس مقام مرتبے کو نہیں پہنچا۔ صحابہ کی کیفیت جو ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دنیا میں رہتے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی خوشخبری سنائی، اپنی رضا کا پروانہ دیا۔ یہ تبھی ہوا جب ان کی زندگی میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت آئی، ان کی زندگی میں سنتیں آئی، جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کرنے کا حکم دیا، انہوں نے بغیر کسی تو چرا کے اس کو اپنی زندگی میں لایا، عمل کر کے بتا دیا۔ ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس کو انسان سمجھے کہ بھئی یہ عمل میرے لیے مشکل ہے۔ صحابہ کی زندگی سامنے ہے، تابعین تبع تابعین کی زندگیاں سامنے ہیں، بزرگان دین اولیاء اللہ کی زندگیاں سامنے ہیں کہ انہوں نے عمل کر کے بتایا۔ ہم کو بھی عمل کرنا ہے۔ محبت کے دعوے جو ہے صرف زبانی فرش تک نہیں، بلکہ صحابہ کرام کی حیات طیبہ کے اندر دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت، جو عشق تھا وہ ان کے عمل سے ظاہر ہوتا۔ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بس ان کے عمل سے ظاہر ہو جاتا تھا، ان کے اعمال سے ظاہر ہو جاتا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ ان کو کوئی بیانہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، ان کو جلوسہ نکالنے کی ضرورت نہیں پڑی، ان کو کبھی چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ ہم عاشق رسول ہیں، بلکہ ان کا عمل ہی بتا دیا۔ رہتے دنیا تک کے لیے ان کا عمل ہی یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کتنے عاشق رسول ہیں، ان کے دل میں کتنی محبت، کتنی تڑپ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جتنی محبت ان کو تھی قیامت تک کوئی انسان ایسی محبت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان، تو ہم کو چاہیے کہ ہم صرف زبانی حد تک نہیں بلکہ دل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور ان کے جو اعمال تھے، جو عمل حکم دیے، اس کو اپنی عملی جامہ پہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کس طرح کرتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا پہننا اڑنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کاروبار کریں تو کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا، کاروبار کر کے بتایا، نکاح ہوا تو کس طرح سے کر کے بتایا، گھر میں اگر موت آئی تو کس طرح سے عمل کر کے بتایا۔ وہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں آنا ہے۔ اللہ نے چپکے ایسے نہیں بولا قرآن پاک میں، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ تمہارے لیے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔
ایسے ہی نہیں بولے، قرآن آپ پڑھیں گے آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی آپ ایک پرسنٹ کیا پرسنٹ 0.00001% بھی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے اندر، ان کی زندگی کے اندر نقص نہیں نکال سکتے۔ اخلاق کے اعلیٰ درجے میں پہنچا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے کیا بہترین نمونہ ہے۔ تم کو اگر فالوور ہونا ہے کسی کو فالو کرنا ہے تمہارے کو، تو وہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کو ناجائز تکلیف نہیں پہنچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک کی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اپنے ہو یا پرائے ہو، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا غلط ہے بول کے نہیں بول سکتے، اپنے تو اپنے غیر بھی نہیں بولتے تھے۔ ایسے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں وہ اخلاق ہمارے اندر پیدا کرنا ہے، وہ شبیہ ہمارے اندر لانا ہے۔ پوری نہیں ہو سکتی ہے لیکن ویسے کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو ہماری زندگی میں لانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے، کہ ہمارے عمل سے معلوم ہو جائے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ چیخنے چلانے سے کیا ہونے کا؟ کچھ نہیں ہوگا، چیخنے چلانے سے کچھ نہیں۔ باہر چیخ رہے مسجد ویران، باہر جلوسوں میں پورے روڈا بلاک ہے، یا مسجدیں بولے تو خالی پڑی ہو، اکا دکا ہوگا 4-5 کا۔ الحمدللہ یہ الگ بات ہے، ہماری مسجد میں الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم تھا کہ جلوس کے ٹائم پہ بھی ہماری مسجد میں الحمدللہ 2 صفحے بنے، لیکن اور نظارے دیکھیں، روڈ کے اوپر مسجد ہے، وہ مسجد اندر خالی ہے، باہر پورا شور شرابہ ہے، مسجدوں کے سامنے شور شرابہ ہے، نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور اندر نماز کے اندر کوئی بھی نہیں۔ سیکھنے کے لیے تو ایک سے بہترین آواز نکلتے جا رہی ہے، ایک سے والی ایک آواز، ایک میں چیخا لے تو میرے سے زیادہ آپ چیخ لے، لیکن عملی طور پہ کیا ہے، میں بھی زیرو آپ بھی زیرو، میرے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہیں، اور آپ کی زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہیں۔ یہ کیسی عاشقی ہے، یہ کیسی محبت ہے، رات بھر جگہ رات چیختے چلاتے رہے، دھوم مچاتے رہے، سجاتے رہے، اور صبح دیکھے تو فجر کی نماز ہی بولے۔ نماز اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی، اور آپ نماز چھوڑے پھر کہہ رہے ہیں کہ عاشق رسول۔ گلیاں سج رہی ہیں، روڈیں سج رہے ہیں، لیکن مسجدوں کے اندر دیکھیں تو مصلی کوئی بھی نہیں۔ یہ کیسا ہے؟ جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے لگا، ایسا جھنڈا لگاؤ کہ آپ کے مرنے کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ رہے وہ جھنڈا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ شہر مبارک کو رکھیے، آپ شہر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے، تمام پیغمبروں کی سنت ہے، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بعض روایتوں میں تو واجب قرار دیا گیا ہے چہرے کو رکھنا، داڑھی کو رکھنا، چہرہ یعنی داڑھی رکھنا واجب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جوان داڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالی، تو آپ ایسا لگا دیجیے، آپ دیکھیے پھر قبر کے اندر بھی آپ کا جھنڈا ہی آپ کے ساتھ جائے گا، نکلنے کا چانس ہی نہیں ہے۔ آپ مر بھی جائیں گے تو آپ کی قبر کے ساتھ آپ کے ساتھ میں رہیں گا، قبر میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گا۔ ایسا لگائے، یوں لگائے ایک دن میں، پھر دوسرے دن نکالے پھینک دیے۔ کلمے کی پٹیاں لگا رہے ہیں، معصوم بچوں کو، چھوٹے بچوں کو معلوم نہیں کیا ہے، لگا دے رہے کلمے طیبہ لکھا ہوا ہے، قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، لگا دے رہے پیشانیوں پہ، پھر دیکھو تو آج کہاں ہے وہ ڈنڈیاں، بتائیے کہاں ہے؟ جو بات جنے لکھ کے اٹھا کے رکھے ادب احترام میں وہ الگ بات ہے، لیکن زیادہ تر دیکھیے کہاں کیا ہو رہا ان چیزوں کا، جو کل تک ہم غیروں کے بارے میں بولتے تھے کہ بھئی یہ کیسا ہو رہا کیسا رہا، آج وہ لوگ جس کو پاکی ناپاکی کیا چیز ہے نہیں معلوم، وہ ہم کو سمجھا رہے کہ تمہارے نبی تو ایسا نہیں کرے، تمہارے نبی نے تو کبھی تکلیف نہیں پہنچائی کسی کو۔ وہ حدیث سنا رہے ہمارے کو کہ بھائی آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، آپ البیانوں میں بولے، ہم سنے کہ یہ ہے
کہ راستے سے جا رہے تو تکلیف دینے والی چیز ہے تو ہٹا دو، بولے آپ کے نبی بولے یہ آپ کی تعلیمات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم کو سکھا رہے ہیں، غیر ہم کو سکھا رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں ہمارے کو کہ بھائی آپ کے نبی تو یہ فرمائے کہ راستے سے جا رہے ہیں تو اگر تکلیف دے والی کوئی چیز ہے تو اس چیز کو ہٹا دو، راستے کو صاف کرو۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ انہیں کے نام پہ ہوتے سے روڈا ملا کر غیروں کو نہیں کر رہے، انہوں نہیں کر رہے، کیا ان سے ہمارا کمپیئر کر ہی نہیں سکتے ہم، اللہ ہم کو ایک الگ بنایا سو ہے، ان سے ہم کو کمپیئر کرنا رہتا تو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کے ساتھ ہم کو پیدا کر دیتا، انہیں کے خاندان میں ہمارے کو، انہیں کی نسل میں ہم کو بھی پیدا کر دیتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ہم کو کلمے والے گھر میں پیدا فرمایا، ہمارا ان کا مقام کام مقابلہ کر سکتے ہیں، انہوں کر رہے تو نہیں بول رہے، انہوں کر رہے تو نہیں بولتے، ہم کنسلٹ ہی نہیں، انہوں لیبل میں سے آتے ہمارے، ہم ایک الگ ہے، انہوں ایک الگ ہے، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی میں کوئی ایک واقعہ بتا دیجیے، اتنا چیخم چاپ کرے کبھی روڈوں میں اتنا بلاپ کرے، بتائیے کبھی آپ اتنا تھا کم سے کم؟ حالانکہ کیا ہے پیدائش کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، بار بار بتایا جا رہا ہے کہ بھائی پیدائش کی جو تاریخ ہے اس میں اختلاف 9، 11، 12 تاریخ، 9 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ ربیع الاول، صبح صادق کنفرم ہے، 9، 11، 12 یہ اختلاف ہے اس کے اندر، لیکن صبح صادق کنفرم ہے۔ صبح صادق یعنی فجر سے پہلے کا وقت، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں پیدا ہو، فجر سے پہلے، تہجد کے فجر کے درمیان کا وقت ہے، تب وہ صبح صادق کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت، اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہے، اور ہم کب منا رہے 2 بجے، 12 بجے، 4 بجے رات، ادھر ہے۔ اگر ویسا ہے آپ کو منانا ہے تو کم سے کم صبح صادق اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ کے فجر تک ذکر اذکار میں بیٹھے، درود پاک کا اہتمام کریں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، یہ عمل سے ظاہر کیجیے آپ کو محبت ہے اللہ کے رسول کی، کم سے کم یہ مہینہ تو بھی کم سے کم اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک جو ہے نماز میں رکھی گئی وہ پابندی سے نماز پڑھیے، تکبیر اولا سے نماز کا اہتمام کریے، 1 مہینہ پورا لوگوں کی مدد کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نے کھا کے دوسروں کو کھلاتے تھے، خود بھوکے پیاسے رہتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھے عمل، اچھی بات یاد کریے آپ، تاکہ غیر ایمان والے جو ہیں وہ آپ کے عمل کو دیکھ کے دین کے اندر کیا جستجو پیدا ہو کہ بھائی یہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فالوور ہے انہیں اتنا اچھا ہے، اس کا کیریکٹر اتنا اچھا ہے، انہیں اتنا سچ بولنے والا ہے، انہیں اتنا ایماندار ہے، امانت دار ہے، دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، تکلیف نہیں دیتا لوگوں کو، تو پھر اس کا دین کیسا ہوگا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے؟ وہ جستجو کرنے میں لگ جاتا، وہ تحقیق کرنے میں لگ جاتا۔ جب وہ تحقیق کرنا شروع کرتا ہے دین کے اوپر، اسلام کے اوپر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے اوپر جب ریسرچ کرنا اگر کوئی انسان شروع کر دیتا ہے تو وہ ایسی برکت اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کے اندر ایسی برکت اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے کہ خود بخود اللہ تعالیٰ اس کا دل کلمہ پڑھنے پر اس کو مجبور کر دیتا، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور بننے پر اس کو مجبور کر دیتا، لیکن آپ کے اعمال اس کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں، جو بے حرمتی کر رہے ہیں آپ، جو شور شرابے جو کامہ کر رہے ہیں نا، مجھ سے وہ قریب نہیں ہوں گے بلکہ وہ دور ہوں گے، وہ آپ سے دور ہوں گے، دین سے دور ہوں گے، اسلام سے دور ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دور ہوں گے۔ آپ اچھے بنیے، اچھے کیریکٹر بنائیے، آپ کے اچھے اخلاق سے پیش آئیے آپ۔ جیسا رمضان میں لوگ خوش ہوتے ہیں، غیر ایمان والے بھی ادب احترام کرتے، بھائی رمضان کا ارے بھائی مبارک مہینہ ہے، ارے مسلمان ایسا رہتے ہیں، مسلمان ایسا مدد کرتے، سب کی کھلاتے پلاتے، ایسا رہتے ویسا رہتے۔ ویسے ہی یہ مہینہ جو ہے وہ بھی اگر ویسے ہی کر دیے ہم کم سے کم 1 مہینہ یا 12 دن ہی صحیح، آپ کے حساب سے صحیح، ہمیں تو صرف 12 ربیع الاول کا 1 دن اللہ کے رسول سے محبت، پھر باقی 364 دن محبت نہیں، ایسا نہیں، ہر لمحے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ جس وقت میں اللہ کے رسول سے محبت ختم، اسی وقت آپ کا ایمان ختم ہو جائے، آپ ایمان کے اعلیٰ درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔
کلمے کا بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صرف 12 تاریخ کو پڑھنے کا نہیں ہے. 24 گھنٹے کی زندگی میں سال کے 365 دن وہ کلمہ ہمارے سینے میں رہنا ہے، ہمارے عمل سے ظاہر ہونا ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورد کرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں. ہمارے عمل سے لوگوں کو ظاہر ہونا ہے. صرف 11 12 9 10 12 دن 8 دن ایسا 8 دن کے مسلمان، 4 دن کے مسلمان، 1 دن کے مسلمان، 1 دن کی محبت اللہ کے رسول سے تمام. 365 دن زندگی کے آخری سانس تک اللہ کے رسول سے محبت ہونا ہے. حدیث میں ہے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کل جام کوثر، قیامت کے دن جام کوثر میں رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے، تو ایک قطار کھڑی بھی رہے گی، فرشتے لائنوں میں سے چن چن کے لوگوں کو ہٹاتے رہیں گے. اس وقت میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے فرشتوں یہ میرے امتی ہے، ان کو رہنے دے، کیوں ہٹا رہے ہیں ان کو؟ فرشتے جواب دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے وہ امتی ہے کہ آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ وہ امتی ہے آپ کے کہ ان کے سامنے کیا ہے دین کو، سنتوں کو مٹایا جا رہا تھا اور یہ لوگ کچھ نہیں کر رہے. تو اللہ کے نبی بنے کہ ٹھیک ہے ان کو ہٹا دو میرے سامنے. تو بتائیے پھر وہ قیامت کا دن ہولنا، جب عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں رہے گا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے سوا دوسری شفاعت نہیں رہیں گی، تو کون آپ کی مدد کرے گا؟ کون محبت کرے گا آپ سے؟ کون آپ کو اپنی آغوش میں لیں گا؟ کون آپ کے لیے اللہ سے سفارش کرے گا؟ فکر کرنا، سوچنا ہے. ایسا نہیں بولتے رہتے بھائی بولنے تو ہم آپ کو کیا کرنا ہے، ان کا کام ہے، انہیں دیوانے ہیں، انہیں بول دیتے رہتے. قرآن پڑھو نا بھائی، قرآن پڑھو. صحابہ سے زیادہ محبت ہے آپ کو؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ محبت ہے آپ کو؟ شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ محبت ہے آپ کو؟ یوسف بابا شریف بابا سے زیادہ محبت ہے آپ کو؟ اتنے بھی بزرگان دین ولی اللہ ان سے زیادہ محبت ہے آپ کو؟ تو بتاؤ، ثابت کر کے بتاؤ، دکھاؤ. ابو بکر صدیق سے ایمان جتنا ہے ساری مسلمانوں کا، ساری امت کا ایمان اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان رکھ دیا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان بڑھ جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے پاس اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور حضرت علی کے بارے میں یہ مجھ سے علی ہے، میں علی سے ہوں. ایسے بہت سے صحابہ کی زندگی آپ اٹھا کے دیں گے. سیف اللہ صحابی کا نام ہے سیف اللہ کی تلوار، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار سیف اللہ. ان سے محبت زیادہ آپ کی ہے، آپ زیادہ محبت کرنے والے ہیں. صحابہ سے، خلفاء راشدین سے زیادہ آپ محبت کرتے ہیں اللہ کا. دیکھو ان کی زندگی کہاں ہے اور آپ کی زندگی کہاں ہے. آپ غیروں کا تقاضا پورا سیم کر لے رہے آپ اور نام دے رہے اللہ کے نبی سے محبت کا. میوزک اسلام میں حرام، گانا بجانا اسلام میں حرام ہے. اور آپ شادی میں کر لے رہے ہوں گے، ولیمے میں کر لے رہے ہوں گے، کچھ خوشیاں آ جا رہے تو آپ ناجائز کاموں کو کر لے رہے ہیں، وہ الگ ہے، وہ آپ کا عمل ہے. آپ قیامت میں اللہ کے آپ کو جواب دینا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، آپ کون معاف کریں گے آپ کو؟ آپ کر لے رہے تھے، آپ کی حد تک تھا، وہ آپ کی شادی تھی، ولیمہ تھا، کیا کر رہے تھے، وہ آپ جواب دینا ہے، وہ اللہ آپ کی حد تک کا عمل ایک تک کا ہو گیا. لیکن آپ سرور کونین ذات میں جس صدقاً اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا، وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امام الانبیاء کے نام کے ساتھ آپ بندے سے میوزک لگا رہے ہیں. آپ کا کلیجہ نہیں پھٹ رہا، آپ کا دل نہیں تڑپ رہا، آپ تو خوشی منا رہے ہیں. شیطان خوش ہو رہا، آپ بھی خوش ہو رہے، اور الٹا نام دے دے رہی ہے کہ بھائی جو نبی سے عشق نہیں کرا، جو نبی سے محبت نہیں کرا انہیں شیطان، وہ تو شیطان ہی کریں گا انہیں. لیکن محبت یہ نہیں ہوتی نا جو آپ کر رہے ہیں. محبت یہ ہے کہ آپ نماز پڑھو، محبت یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کا حق ادا کرو، محبت یہ ہے کہ آپ اپنے جو وارثوں کا ماں باپ کی جائیداد میں جو وارثوں کا حق تھا اس کو ادا کرو، حق پڑھو، اس کے حقوق کو ادا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لاؤ. یہ محبت ہے. آپ خالی میوزک لگا کے بولے کہ بھائی ہم محبت کرنے والے ہیں، میوزک نہیں گا رہا تو نہیں شیطان ہے. قیامت میں آپ بھی رہیں گے، ہم بھی رہیں گے انشاءاللہ، جواب دیں گے.
اللہ پوچھے گا، صحابہ کو بلائیں گے، صحابہ تو ایسی زندگی گزارے، تابعین، طبع تابعین، بزرگان دین والی اللہ تو ایسی زندگی گزارے، علماء حق ایسی زندگی گزارے اور ایسا عمل کر کے بتائے، اور ہم ایک الگ راستے پہ جا رہے ہیں، تو وہاں پر کون بچانے والا، وہاں کون آنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا ادب سے نام لینا ہے، بے حرمتی نہیں کرنا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا، چیخ کے چلا کے بات نہیں کرنا، یہ ہمارے نبی ہے، قرآن میں پڑھ اللہ تعالیٰ فرمائے، اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا بولے تو ڈی جے لگا رہے، بم بم دوڑ دوڑ، جب بم بم بولے کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی کا نام ادب احترام ہے، بغیر ادب احترام کا آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جب آئے تو درود شریف کا اہتمام کرنا ہے، جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے اور وہ درود نہ پڑھے آپ پہ، ہلاک و برباد ہو جا بولے اللہ جبرائیل علیہ السلام، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، اللہ کے نبی نے آمین فرمایا اس ٹائم، اور کتنے بار کیسا لے لینا، اپنے ماں باپ کا بھی نام ادب احترام سے لینا ہے، آواز سے بات نہیں کرنا ہے، چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے، آپ اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ بھی بے حرمتی کریں اور امید رکھ رہے ہیں کہ ہم کو اس کے اوپر ثواب ملے گا، غلط کام کریں اور ثواب کی امید رکھ رہے ہیں، یہ کیسا ہوتا بتائیے؟ انٹرسٹ کا 1800 پیسہ ہوتے تو زکوٰۃ میں دے رہا ہوں، میں صدقے میں دے رہا ہوں، بول رہے ہیں کو ثواب ملتا، کہاں سے ملتا؟ پہلے تو انٹرسٹ کا کاروبار کر رہا ہے تو غلط ہے، انٹرسٹ کا کاروبار کرنا ہی حرام ہے، اب تو حرام سے ہوتے تو میں حج کو جا رہا ہوں، حرام سے میں زکوٰۃ نکالتا ہوں پوری کے اوپر، آپ ثواب کی امید رکھا، کہاں سے ہوگا بتا دو؟ اللہ کے نبی سے محبت کیجیے جیسا صحابہ کیے، جیسا بزرگان دین اور اللہ کیے ہیں، جیسا محبت کرنے کا حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسی محبت کیجیے، خاص اہتمام کیجیے نمازوں کا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیجیے، صدقہ خیرات جاری کیجیے، گھروں سے اپنے بچوں سے دینے لگائیے، لوگوں مستحق لوگوں تک اپنی آمدنی کا حصہ پہنچائیے، حقداروں کا حق پہنچائیے، یہ محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔